ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے گا۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا ہے۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے۔ ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بوجھ سا بنا لیا، اس کو اتاریں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت ہے قبولیت۔ میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا ابابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کریں، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کثاوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے۔ حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے وہ ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گی تو پھر میرے پاس آئیں گی، جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا، پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بہانے بنائے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، یہ بہانہ ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بہانے کے سبب چلے گئے، گناہ گار رہ گئے، تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجیے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجیے میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں اللہ میرے گناہ گاروں کو بخش دے۔ رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے اسے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبا سجدہ، تیسرا سجدہ، اے اللہ مہربانی کا رحمت فرما۔ اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ اور فضل کر۔ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا، پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے، امت سجدہ ہی نہیں کر رہی، توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے، عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگے، تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا تو نبی پاک، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں گرہن لگا چاند کو تو حضور نے فٹافٹ سر سجدے میں رکھ دیا، اور نماز کے بعد حضور رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا؟ اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے، رحمت فرما، کرم نوازی فرما۔ فرمایا ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے، فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں؟ میں کہتی میری کیا جرت ہے؟ تو حضور نماز کی نیت باندھتے۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا، اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آتا۔
میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت دی، حضور اتنی آہوزاری؟ تو حضور فرماتے عائشہ تو نے بتایا ہے نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بھائی، نماز نہیں تو انسان کاہے کا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی، وہ جھاڑنے لگے، میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اسے رہنے دو، یہ تو لذت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں۔ حضرت صلہ بن اشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کرے، کس طرح کیا عبادت کا تو پتہ کرے۔ فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے، جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپکے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت صلہ بن اشیم صحابی ہیں، وہاں نماز پڑھنے لگے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا، شیر نے آ کے دھاڑا، للکارا، فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن اشیم نے نماز کا سلام پھیرا، اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، جو درندوں سے بچنا چاہے، ظالموں، جابروں، فاسقوں سے بچنا چاہے، وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے، وہ اس کے حضور حاضری دے جو بچنا چاہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک آیا، مسجدیں بھری، 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے، پھر 2-4 روزے گزرے، پھر چند دن گزرے، پھر وہی معمول کے نمازی۔ ایک بات بتاؤ، گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا، کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھل کے جیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا۔ 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوگا نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تم نے انعام کیا، بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب 2 باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ 2-3 جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ 2-3 جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے۔